وقف کفران کی صورت میں قباحت کیا لازم آتی ہے، ذرا اسے سمجھ لیجئے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں، مثال کے طور پر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اب اگر کوئی شخص سلیمان پر وقف کرتا ہے تو یہاں جیم جو علامات وقف ہے موجود ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وقف نہیں کرتا بلکہ آپ تلاوت کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ علی ملک سلیمان وما، یہاں پر وما لفظ پر آ کر آپ سانس کو توڑ دیتے ہیں، یا سانس ٹوٹ جاتا ہے، بائی چانس کھانسی آ گئی یا کسی اور وجہ سے سانس ٹوٹ گیا، سانس کی دقت کی وجہ سے، اب آپ نے یہاں وقف کیا وما اور آگے سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ اعادہ نہیں کر رہے بلکہ آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، کفر سلیمان، تو اس سے معنی بگڑ جائیں گے اور نعوذ باللہ کفر کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ ہوا وقف کفران۔ تو آج کے سبق میں دوستو ہم نے وقف کفران اور وقف غفران ان دونوں کے اندر جو ان کی اہمیت ہے قرآن کریم میں، وہ ان کو آج کے سبق میں ہم نے حل کر لینا ہے۔ تو چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں اور انہیں تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، اور ان کے جو مقامات ہیں قرآن کریم میں، ان کی جو اہمیت ہے، اسے اچھی طریقے سے آج کے سبق میں سیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے وقف غفران کے بارے میں اور وقف کفران کے بارے میں۔ تو وقف غفران، پہلے آپ غفران کے معنی جان لیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بخشش طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے درگزر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یہ غفران کے معنی ہوتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں؟ قرآن کریم میں یہ بعض نسخوں کے اندر آپ کو حاشیے میں وقف غفران لکھا ہوا نظر آئے گا، ہر نسخے میں نہیں ہوتا لیکن بعض نسخوں میں قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور ہوگا کہاں؟ حاشیے کے اندر۔ اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جہاں پر آ جائے، جن مقامات پر، وہ کون کون سے مقامات ہیں وہ انشاءاللہ آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اگر ان مقامات پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مانگنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگے گا تو یہ مقام ہی پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہائی لائٹ مقام ہے کہ یہ وقف غفران ہے، اللہ تعالیٰ بخشش دینا چاہ رہے ہیں اور مانگنے والا بخشش لینا چاہ رہا ہے، تو دونوں طرف سے جو ہے مطلب رابطہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوی امید ہے کہ مانگنے والا جو بھی مانگے گا انشاءاللہ وہ اسے مل جائے گا۔ تو وقف غفران کی یہ اہمیت ہے قرآن حکیم میں۔ اب ہم آپ کو 10 مقامات قرآن کریم میں دکھاتے ہیں جہاں پر وقف غفران آیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہے، یہاں پر دیکھیں، یہاں 4 مقامات آپ کو نظر آ رہے ہیں جن مقامات میں وقف غفران آیا ہے۔ اب اس میں سے ہم نے نمبر وائز ان کو لکھا ہے آپ کے لیے۔ ایک سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 50 ہے، اسی طرح سورہ انعام میں آیت نمبر 35 کے اندر لفظ آگے لکھا ہوا ہے، آپ نے انشاءاللہ خود ان کو دیکھنا ہے اور پھر وہاں پر جا کر آپ نے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً فلسطین کے حق میں دعائیں مانگنی ہے۔ اور تیسرا مقام ہے سورہ سجدہ کے اندر، آیت نمبر 17 ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کے اندر ایک اور لفظ کے اوپر بھی یہ وقف غفران آیا ہے۔ تو 4 مقامات یہ ہو گئے، اور باقی کے 6 مقامات نیکسٹ پیج پر آپ کے سامنے اوپن ہے، دیکھیں۔ تو سورہ یاسین آیت نمبر 11، سورہ یاسین آیت نمبر 29 29، اور اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 میں ایک وقف غفران آیا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65، اور ایک جگہ ہے سورہ یاسین ہی میں آیت ہے 81، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو مقام ہے 10واں، وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 18 میں ہے۔ تو یہ 10 مقامات ہیں جہاں قرآن کریم میں وقف غفران آیا ہے۔ تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، درگزر اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہے وقف غفران کی قرآن کریم میں اہمیت۔ اب چلتے ہیں دوسرے وقف کی طرف، اور دوسرا وقف ہے وقف کفران۔ وقف کفران کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کفر کرنا، ناشکری کرنا۔ اسی طرح اس کو دوسرے الفاظ میں وقف قبیح بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہت برا وقف۔ یہ وقف قرآن مجید میں ان مقامات پر لکھا ہوتا ہے جہاں وقف کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہاں ایک مربوط، جڑا ہوا کلام چل رہا ہوتا ہے۔
تو اگر آپ وہاں پر اپنی طرف سے وقف کر دیں گے تو وقف کرنے سے جو مراد الہی کے معنی ہے اس کے خلاف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے وقف کر بھی لیا ہے تو آپ کے لیے اعادہ ضروری ہے. مثلا اگر کوئی پڑھتے پڑھتے اس کو سانس کی دقت ہو گئی, کھانسی وغیرہ آ گئی, کسی اور پریشانی سے سانس ٹوٹ گیا, تو اب اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا اور وہاں پر علامات وقف موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا اعادہ کر لینا ہے. اعادے کی کیا صورت بنے گی وہ ہم آپ کو مثال کے اندر سمجھا دیتے ہیں. دیکھیں ایک مثال ہم نے آپ کے لیے لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اب یہ جو لفظ سلیمان ہے یہاں پر وقف کی علامت موجود ہے اور وہ ہے جیم. تو یہاں اگر کوئی وقف کرے تو کوئی دقت نہیں ہے, اگرچہ یہاں کلام مربوط چل رہا ہے لیکن یہاں پر علامات وقف آنے کی وجہ سے آپ وقف کر سکتے ہیں, اس میں آپ پر کوئی بھی قباحت شناعت لازم نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص اس پر وقف نہ کرے بلکہ ایک ہی سانس میں آگے پڑھتا رہے, تلاوت کو کنٹینیو رکھے, اور کس طرح سے پڑھے, علی ملک سلیمان وما, اب لفظ وما کے اوپر آ کر اس نے سانس کو توڑ دیا, ٹھیک ہے, اور آگے سے جب دوبارہ سے تلاوت کو کنٹینیو کیا تو اعادہ نہیں کرتا, یعنی وما کفر سلیمان اس طرح سے نہیں پڑھتا بلکہ وما کو چھوڑ کر آگے سے تلاوت شروع کر لیتا ہے, کفر سلیمان. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو وقف ہوا اسے وقف قبیح, وقف کفران کہا جاتا ہے کہ یہاں کفر کی نسبت آپ نے دیکھو نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی. تو اس طرح کا جو وقف ہوتا ہے جس میں مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو مراد الہی ہے اس کے معنی کے خلاف ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں وقف کر دینا یہ وقف کفران کہلاتا ہے. تو قرآن کریم کے جب ہم رموز و اوقاف کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جائیں گی. پھر وقف کرنے میں ہم انتہائی دھیان برتیں گے, ہمیں اس چیز کا خیال رہے گا پراپر کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, تو اس میں اگر ہماری جو تلاوت ہے اس کے جو معانی ہیں اگر وہ مراد الہی کے خلاف ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے ہماری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ رموز اوقاف کو اچھی طریقے سے سیکھ کر تلاوت قرآن مجید کیجئے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اگر آپ کو ہمارے سمجھانے سے بات سمجھ میں آیا کرے تو اسے آگے پہنچا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.